وزیر تعلیم مسٹر آف ایجوکیشن شہزاد آغا صاحب کالجز کے ایشوز کے حوالے سے بڑی ویجیلنٹ ہیں. انہوں نے کئی مرتبہ ڈگری کالج اسکردو کے علاوہ دیگر کالجز کا بھی وزٹ کیا ہے اور مسائل سنے ہیں. انہوں نے اپنے نوٹس تیار کیے ہیں. مجھے ہدایت جاری کی کہ آپ ان حوالوں سے کیس پٹ اپ کریں. السلام علیکم ناظرین، سیاچن ٹائمز کے پروگرام جی بی ٹوڈے میں ہوں قاسم نسیم. پروگراموں کا سلسلہ ہے، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم ہفتے میں 2 دن گلگت بلتستان کی اہم ترین شخصیات سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں اور ان کے اس شعبے سے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات اور آگاہی آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. آج کل کیونکہ گلگت بلتستان میں کالجز میں داخلوں کا سیزن چل رہا ہے اور داخلوں کے حوالے سے بہت سارے مسائل بھی ہیں اور ان سے جڑے دیگر ایشوز کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے بلتستان ریجن کے ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز پروفیسر طاہر ربانی صاحب کو زحمت دی ہے کہ بلتستان میں دستیاب کالجز میں نشستوں کی کیا پوزیشن ہے اور اس وقت داخلوں کے لیے کیا پالیسی بنائی ہوئی ہے اور کتنے بچے اکوموڈیٹ ہو سکیں گے اس سیزن میں. اس سے متعلق اور بھی سوالات ہوں گے، ہم ان سے تفصیلی جواب لے لیں گے. سب سے پہلے تو میں پروفیسر طاہر ربانی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس انٹرویو کے لیے وقت نکالا اور یقیناً یہ ہمارے طلباء کی رہنمائی کے لیے ایک بہت ہی مفید ثابت ہوگا. تو ہم گفتگو کا آغاز اس طرح کریں گے کہ پہلے ہم جاننا چاہیں گے کہ بلتستان ریجن میں کل کتنے کالجز ہیں، بوائز کتنے ہیں، گرلز کتنے ہیں اور کتنے طلباء و طالبات جو ہیں ان کالجز میں زیر تعلیم ہیں. جی بہت شکریہ قاسم نسیم صاحب. آپ کے اس معتبر اور موقر چینل نے گورنمنٹ سیکٹر کی کالجز میں امکانات کے حوالے سے گفتگو کا موقع دیا. بہت شکریہ. اور آپ نے یقیناً یہ بجا فرمایا کہ اس سے زیر تعلیم طلباء خاص طور پر کالج اور یونیورسٹی کی سطح پر آ کے داخلہ لینے والے طلباء کی رہنمائی ہوگی. تو آپ نے پوچھا کہ اس وقت بلتستان میں کالجز کی تعداد، تو سر پورے بلتستان میں اس وقت 8 گورنمنٹ کالجز کام کر رہے ہیں جی، جن میں سے 3 ڈگری کالجز ہیں اور دیگر انٹر کالجز ہیں. اسکردو میں بوائز ڈگری کالج جو کہ گلگت بلتستان کا سب سے پرانا کالج ہے، 1966 میں قائم ہوا تھا. اس کے بعد پھر گرلز ڈگری کالج. یہ 2 کالجز گلگت بلتستان کے تقریباً سب سے بڑے کالجز ہیں طلباء کی تعداد کے لحاظ سے. اس کے بعد اسکردو میں بوائز انٹر کالج گمبا اسکردو، گرلز انٹر کالج گمبا اسکردو جو کہ کمیونٹی بیسڈ ہے، کرائے کی بلڈنگ میں ہے. بوائز انٹر کالج سٹی کالج سوندس جو کہ کرائے کی عمارت میں ہے، وہ بھی کمیونٹی بیسڈ کالج ہے. اس کے علاوہ انٹر کالج شگر، انٹر کالج کھرما اور ڈگری کالج خپلو جس میں مخلوط کلاسیں چل رہی. جی سر. تو ان میں جو کل طلباء و طالبات ہیں ان کی کیا تعداد ہے اس وقت جو زیر تعلیم ہے؟ قریب 6,500 اسٹوڈنٹس ان 8 کالجز میں زیر تعلیم ہیں، جن میں سے اسکردو میں موجود 4 کالجز میں 5 کالجز کی طلباء کی تعداد 5,500 ہے، جبکہ دیگر 3 کالجز کے طلباء کی کل تعداد 1,000 ہے. تو یہ کل ملا کے 6,500 طلباء بنتے ہیں، جن میں سے 5,500 طلباء اسکردو کے 4 کالجز میں ہیں. اور کھرما، شگر اور خپلو کے کالجز میں بھی، چونکہ وہ 2 کالجز انٹر کالج ہیں اور 1 کالج ڈگری کالج ہے جس میں بی ایس کی کلاسیں بھی ہیں، تو وہاں پر تقریباً 1,000 طلباء اور طالبات زیر تعلیم. تو ان میں سے کتنے کالجز ایسے ہیں جن میں سائنس کی کلاسیں بھی ہیں اور ان کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے لیبارٹری کی ضروریات، لائبریری کی ضروریات بھی پوری ہوں؟ انٹر کالجز اور ڈگری کالجز اپنے قیام کے اغراض و مقاصد کے اعتبار سے ہیومنٹیز اور سائنس دونوں ڈسپلنس میں تعلیم آفر کرتے ہیں. اس بنیادی تقاضے کے لحاظ سے جو انٹر کالجز اور ڈگری کالجز ہیں ان تمام میں سائنس اور ہیومنٹیز دونوں کی کلاسیں ہیں. البتہ سٹی انٹر کالج سوندس اور گرلز انٹر کالج گمبا اسکردو میں فی الحال صرف سائنس آرٹس کی ہیومنٹیز کی کلاسیں جاری ہیں، کیونکہ وہاں پر لیبارٹریز کی سہولیت نہیں ہے اور اس کے علاوہ وہاں پر فیکلٹی بھی دیگر کالجز سے مستعار لی گئی ہے. تو ان 2 کالجز کو چھوڑ کے باقی تمام کالجز میں سائنس اور ہیومنٹیز دونوں کے مضامین آفر کیے جاتے ہیں. تو پروفیسر صاحب ابھی اس وقت کالجز میں داخلوں کا سیزن ہے اور داخلے آفر کیے ہوئے ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے
دیگر کالجز بھی اور بالخصوص اسکردو شہر کے جو بوائز ڈگری کالج ہے اور گرلز ڈگری کالج ہے، ان میں طلباء کی بہت بڑی تعداد جو ہے داخلے کے خواہشمند ہوتی ہے، لیکن کم نشستوں کے وہاں دستیاب ہونے کے باعث بہت بڑی تعداد میں طلباء داخلوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور پچھلے دنوں بھی ہم نے دیکھا جب وہاں پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ فرسٹ ایئر میں داخلے اوپن تھے تو 250 کے لگ بھگ نشستوں کے لیے 1400 کے قریب جو ہے امیدواروں نے انٹر ٹیسٹ میں حصہ لیا۔ تو کیا اسٹریٹجی ہے ابھی آپ لوگوں کے داخلے کے حوالے سے کہ اسکردو شہر سمیت بلتستان کے تمام کالجز میں جتنے امیدوار ہیں وہ جو ہے داخلہ لے سکیں اور کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہے؟ اس وقت جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اسکردو میں گمبا اسکردو سے لے کے گرلز کالج تک کی حدود میں جی 5 کالجز کام کر رہے ہیں۔ ان 5 کالجز میں جتنے طلباء کو ایکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے، ہماری پوری کوشش ہے کہ طلباء کو ایکوموڈیٹ کیا جائے، کیونکہ سرکاری ادارے ہیں یہ، اور ہر طالب علم یہ اپنا حق سمجھتا ہے اور یہ ان کا حق ہے بھی جی کہ وہ اس تعلیمی ادارے میں جا کے تعلیم حاصل کریں جہاں پر حکومت کی طرف سے، ریاست کی طرف سے مفت تعلیم کا انتظام موجود ہے۔ جی تو ان کے لیے اگر وہ امکان محدود اور مسدود ہو تو یہ بہت دکھ کی بات ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ کالجز میں طلباء کی ایک خاص تعداد سے آگے جانا ممکن نہیں ہے داخلوں کے حوالے سے۔ تو جیسا کہ آپ نے فرمایا، حوالہ دیا، پچھلے دنوں 1400 اسٹوڈنٹس نے درخواستیں دیں جی جی اور 250 طلباء کی گنجائش تھی۔ تو جو طلباء رہ جائیں گے ان کے لیے انٹر کالج گمبا کا آپشن موجود ہے اسکردو کی حد تک، ٹھیک، اور ہیومینٹیز میں طلباء کے لیے انٹر کالج سوندوس کا آپشن موجود ہے۔ ٹھیک، وہاں پر بھی جن طلباء کا داخلہ نہیں ہوتا ہے، پھر ان کے لیے اسکول سائٹ پہ ہائر سیکنڈری اسکولز، جو کہ عملی طور پر صرف ہائی اسکول نمبر 1 میں جی اس جی وقت وہ فیسلٹی موجود ہے، وہاں پر داخلہ لیتے ہیں، اور ان اسکولوں میں بھی، ہائر سیکنڈری اسکولز میں بھی داخلہ حاصل کرنے میں ناکام ہونے والے طلباء کے لیے پھر پرائیویٹ آپشن ہی رہ جاتا ہے۔ تو ہمارے سیکرٹری صاحب، ہائر ایجوکیشن کے سیکرٹری صاحب نے پچھلے دنوں ہی ہم سے ڈیٹا طلب کیا ہے کہ کالجز میں کتنی گنجائش ہے اسٹوڈنٹس کو ایکوموڈیٹ کرنے کی، اور اسٹوڈنٹس کی ایکوموڈیشن کو، گنجائش کو بڑھانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے تجاویز طلب کی ہیں، وہ بڑے ویجیلنٹ ہیں، اور امید یہ ہے کہ اس داخلے کے سیزن کے آخر تک ہم زیادہ سے زیادہ طلباء کو ایکوموڈیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے، چونکہ کچھ زیر تعمیر ایکیڈمک بلاکس مکمل ہونے کی امید ہے۔ جی، تو اس میں ایک سوال یہ ابھرتا ہے کہ جو طلباء ان کالجز میں داخلوں سے محروم رہ جاتا ہے، بڑے شہروں میں تو ان کے پاس کھلا آپشن رہ جاتا ہے۔ ابھی آپ نے بتایا چلو اسکردو شہر کے حد تک ان کے پاس ایک آدھ آپشن ہے، پھر جا کے پرائیویٹ کالجز کی طرف ان کا، لیکن جو ہمارے دیگر علاقے ہیں وہاں پر تو پرائیویٹ سیکٹر میں وہ کالجز نہیں ہیں، تو یہ بچے پھر تعلیم سے رہ جاتے ہیں۔ یعنی اسٹیٹ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ طلباء کو تعلیم کی سہولت دے، علاج کی سہولت دے، پینے کا پانی، بجلی، یہ ساری چیزیں ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اگر ہمارے پاس سہولتوں کی کمی ہے تو کیا پلاننگ کرنا ڈائریکٹر، جو ڈپٹی ڈائریکٹر یا ڈائریکٹر کا آفس ہے، اس کی ذمہ داری نہیں تھی؟ اور کیا ہمارے عوامی نمائندوں کی ذمہ داری نہیں تھی؟ جس تناسب سے اسکردو شہر کی یا دوسرے ضلع کی آبادی بڑھ رہی ہے، اس میں کالجز کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جائے، آپ اپنے آپ کو اور اپنے دفتر کو کتنا ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ جی ہاں، اسٹیک ہولڈر ہونے کی بنا پر اس ادارے کے یا کالجز کے، یہ بات بالکل درست ہے کہ اس میں ذمہ داری، بنیادی ذمہ داری ڈائریکٹریٹ آف کالجز اور ڈپارٹمنٹ کی ہے۔ جی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ہمارے سیکرٹری صاحب نے، اس سے پہلے جو سیکرٹری صاحب تھے انہوں نے بھی، اور موجودہ سیکرٹری صاحب نے بھی بڑی توجہ دینا شروع کی ہے اس معاملے میں۔ پہلے بھی توجہ تھی کہ کالجز، موجودہ کالجز کی گنجائش بڑھائی جائے، اور پھر جہاں ضروری ہو وہاں پر نئے کالج کا قیام۔ تو اس سلسلے میں چیف سیکرٹری گلیڈ بلتستان کی طرف سے ان سے ہماری مراسلت جاری ہے، چونکہ پچھلے دنوں میں، پچھلے مہینوں میں ہم نے کالجز کے ایشوز کو کافی ہائی لائٹ کیا تھا، تو انہوں نے کافی سارا ڈیٹا مانگ لیا ہے، اور ایک ہفتہ پہلے میں نے اسکردو شہر کے لیے 2 ڈگری کالجز کا CCP کنسپٹ کلیئرنس پیپر سبمٹ کیا ہے، اور امید ہے کہ ان کے PC1 پر کام شروع ہوگا۔ تو یہ ایک بوائز ایک گرلز کالج ہے، فوری طور پر ایک بوائز ڈگری کالج اور ایک گرلز ڈگری کالج، جس میں ہم نے یہ سارا ڈیٹا فراہم کیا ہے کہ فیڈنگ یونٹس اتنی ہیں، اتنے سارے سکولز ہیں پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر میں، پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر میں، جہاں سے میٹرک پاس کر کے
کالج میں داخلہ لینے کے لیے طلباء پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو ان سب کی کھپت کے حساب سے ہم نے یہ CCP تیار کیا ہے، اور امید ہے کہ یہ CCP ایکسیپٹ ہوگا اور اس پر PC1 پر کام شروع ہو جائے گا تو انشاءاللہ۔ یہ تو ہوا ایک لانگ ٹرم ایک جی ارینجمنٹ، ہاں، تو شارٹ ٹرم کے لیے بھی کوئی اس طرح کا سلسلہ ہے کہ جس سے کوئی چند سو تعداد ہی اگر بڑھ سکے جی ہاں، داخلوں کی؟ شارٹ ٹرم ارینجمنٹس اور مینجمنٹس کے حوالے سے ہم پہلے بھی کچھ اقدامات اٹھا چکے ہیں۔ ڈگری کالج اسکردو میں شام کی کلاسوں کا اجرا کیا گیا چند سال پہلے۔ وہ اسی سلسلے میں تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ طلباء کو کالج کے ایگزسٹنگ ریسورسز میں ہم کھپا سکیں۔ ٹھیک، تو اس وقت کالج میں ہیومینٹیز انٹرمیڈیٹ کی جو کلاسیں ہیں وہ شام کو چلتی ہیں سر۔ ٹھیک، تو شام کو ان کلاسوں کے جانے کی وجہ سے ہم صبح جو سائنس اور BS اور ایسوسیٹ ڈگری کی کلاسیں ہیں ان میں طلباء کی تعداد کو بڑھانے کے قابل ہوئے۔ ٹھیک، تو اس طرح سے ہم زیادہ سے زیادہ طلباء کو ڈگری کالج اسکردو میں ایکوموڈیٹ کر رہے ہیں۔ ڈگری کالج اسکردو میں اس وقت عملاً اسی انفراسٹرکچر میں، اسی ہیومن ریسورس میں 3 کالجز چل رہے ہیں۔ ٹھیک، صبح کی کلاسیں، BS اور AD کی کلاسیں، ٹھیک، جس کے اپنے تقاضے ہیں اور جس کی اپنی مشکلات ہیں اور جس کا اپنا ایک پورا نظام موجود ہے۔ ٹھیک، انٹرمیڈیٹ سائنس صبح، اور صبح سے لے کے سپہر تک BS اور ایسوسیٹ ڈگری کی کلاسیں، ٹھیک، اور پھر ایوننگ کی جو کلاسیں ہیں انٹرمیڈیٹ ہیومینٹیز۔ تو یہ 3 کالجز آپ سمجھ لیں کہ ڈگری کالج اسکردو میں چل بیک رہے وقت ہیں۔ چل رہے ہیں، وہ اسی سلسلے میں ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ طلبہ دستیاب ایکوموڈیٹ ہو وسائل سکے۔ میں زیادہ سے زیادہ طلباء کو گنجائش نکال سکیں۔ اچھا، ماضی میں سابق ہمارے ایک پرنسپل نے یہاں پہ کامرس کی کلاسیں شروع کی تھی، اور اس کالج کے پاس وسائل کی بھی کمی نہیں ہے، اور وہ جو اضافی کلاسیں شروع ہوئی تھیں وہ مقامی وسائل سے ہی میٹ کیے جا رہے تھے، جو اساتذہ جو لیکچررس لیے تھے۔ تو کیا اس طرح کامرس کی جو کلاسیں ہیں جس کے معاشرے میں مارکیٹ میں ڈیمانڈ بھی ہے، تو کیا پھر سے شروع کرنے کی کوئی پلاننگ، کوئی منصوبہ بندی ہے؟ اس سلسلے میں مارکیٹ ڈیمانڈ اور طلباء کے تقاضوں کے حساب سے ہمیں مختلف ڈسپلنز اور ڈپارٹمنٹس کا اضافہ کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک، وہ ڈپارٹمنٹس جن کی طرف طلباء کا فلو نہ ہو یا بہت کم ہو، ہم ان ڈپارٹمنٹس کو بند کر دیتے ہیں۔ ٹھیک، تو آئی کام کی آپ کی بات بالکل درست ہے، چند سال پہلے آئی کام کی کلاسیں شروع کی گئی تھیں۔ ان مسئلہ یہ ہوا کہ آئی کام میں طلباء بھی کم آئے، پھر ٹھیک، آئی کام کی کلاسوں کو پڑھانے کے لیے جن اساتذہ کی ضرورت تھی اس وقت وہ اساتذہ دستیاب نہیں تھے، ٹھیک، تو ان کلاسوں کو بند کر دیا گیا۔ باقی جو ریسورسز ہیں، آپ نے ریسورسز کی بات کی، اس کالج کے ڈگری کالج اسکردو کے ریسورسز تو بے شک ہیں، لیکن وہ ریسورسز ظاہر ہے لامحدود تو نہیں ہیں۔ تو جو ریسورسز جو وسائل دستیاب ہیں ان وسائل کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس وقت بھی ڈگری کالج اسکردو میں ریگولر فوٹنگ پہ جو اساتذہ پوسٹڈ ہیں وہ 24 ہیں صرف، ٹھیک، جبکہ ہمیں وزٹنگ پر 62 اساتذہ ہائر کرنے پڑے ہیں۔ ٹھیک، اور اسی طرح دیگر کالجز میں کالج طلباء کی تعداد کے تناسب سے اساتذہ وزٹنگ پر ہائرڈ ہیں۔ وہی میرا ایک سوال یہ بھی تھا کہ جہاں جہاں ہمارے کالجز ہیں اسکردو سمیت، ان میں جو اپرووڈ اسٹرینتھ ہے وہ اور جو موجودہ اس وقت جو اساتذہ خدمات انجام دے رہے ہیں ان میں تو کافی فرق دیکھنے میں آتا ہے۔ بہت فرق۔ تو اس کو ظاہر ہے جب آپ بتا رہے ہیں کہ کئی شفٹوں میں کلاسیں چل رہی ہیں، تو چیز آئے کہ اضافی اساتذہ پرووائڈ کرنے کے، تو ان کے اپنے جو اپرووڈ اسٹرینتھ ہے وہ بھی اگر نہ دے تو پھر کالج کا نظام کیا متاثر نہیں ہوتا؟ بہت متاثر ہوتا ہے۔ جو اپرووڈ اسٹرینتھ ہے، اپرووڈ اسٹرینتھ مہیا کرنا ڈپارٹمنٹ کے لیے اس لیے بعض اوقات مشکل ہے کہ اسٹرینتھ تو اپرووڈ ہے لیکن اسی حساب سے اساتذہ کی بھرتی نہیں ہوئی۔ ٹھیک، بھرتی نہیں ہوئی۔ بہت سارے کالجز کا ایشو یہ ہے کہ ان کا PC1 تو مکمل ہو کے ڈیلیٹ ہو چکا ہے، لیکن ان کا PC4 تاحال منظور نہیں ہوا، یا پھر جو ریوائزڈ PC4 کی ضرورت تھی وہ ریوائزڈ PC4 منظور نہیں ہوا۔ ظاہر ہے مالی مشکلات حکومت کی بھی ہیں، تو اس حوالے سے ان اپرووڈ اسٹرینتھ کے حساب سے اساتذہ تقرر اب تک کیا جانا مشکل ہوتا رہا ہے۔ آئندہ امید ہے کہ ہم نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے، ہم یہ کیس پٹ اپ کر چکے ہیں کہ اپرووڈ اسٹرینتھ کے حساب سے ہمیں اساتذہ دیے جائیں، لیکن طلباء کی تعداد کے تناسب سے وہ تعداد بھی ہمارے لیے کم ہوگی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ڈگری کالج اسکردو میں اساتذہ کی اپرووڈ جو سینکشن اسٹرینتھ ہے وہ 40 ہے، جبکہ اس وقت ہم نے 24 ریگولر اساتذہ کے علاوہ 62 ہائرنگ اس پہ وزٹنگ پہ اساتذہ ہائر کر رکھے ہیں۔ تو 40 اگر ہمیں مل بھی جائیں تو ہم وزٹنگ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ صحیح۔
تو ماضی میں بھی وزیر تعلیم ہمارے علاقے سے رہا، اس وقت بھی وزیر تعلیم ہمارے علاقے سے ہے، اور انشاءاللہ جب بھی ہمیں موقع آئے گا ہم اسی نشست پہ وزیر تعلیم صاحب کو بلائیں گے اور یہ سارے مسئلے ہم ان کے سامنے پہ مسائل رکھیں یہ گے. آپ نے درست یاد اور دلایا سر. وزیر تعلیم منسٹر آف ایجوکیشن شہزاد آغا صاحب کالجز کے ایشوز کے حوالے سے بڑی ویجیلنٹ ہیں. ٹھیک. انہوں نے کئی مرتبہ ڈگری کالج اسکردو کے علاوہ دیگر کالجز کا بھی وزٹ کیا ہے اور مسائل سنے ہیں. انہوں نے اپنے نوٹس تیار کیے ہیں، مجھے ہدایت جاری کی کہ آپ ان حوالوں سے کیس پٹ اپ کریں اور پٹ اپ کیا جا چکا ہے. اس کے علاوہ کمشنر بلتستان ڈویژن بھی کالجز کے ایشوز کے حوالے سے بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں. انہوں نے کئی مرتبہ میرے ساتھ میٹنگ کی، تجاویز طلب کی اور بہت سارا کیس پٹ اپ کیا مناسب جا موقع چکا ہے. تو ان دونوں شخصیات کو باری باری یہاں بلائیں گے اور ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے. اب آگے بڑھتے ہیں. اس وقت یقیناً جس طرح بھی آپ نے ذکر بھی کیا تھا اسکردو سمیت دیگر ہمارے اضلاع میں آن گوئنگ اسکیمیں بھی ہوں گی، کالجز پہ کام بھی ہو رہا ہوگا، تو ان کی کیا تفصیل ہے؟ کہاں کہاں کون کون سے کالج بن رہے ہیں؟ جی ہاں، اس وقت بلتستان کے تقریباً ہر سب ڈویژن میں ایک یا ایک سے زیادہ منصوبے کالجز سے چل رہے ہیں. اس میں اگر میں ون بائی ون اگر آپ کو ایک ایک کر کے بتاؤں تو ڈگری کالج اسکردو میں BS بلاک زیر تعمیر ہے. ٹھیک. اور امید ہے کہ اسی مالی سال کے آخر تک اختتام تک وہ ہینڈ اوور ہو جائے گا، جس میں کچھ کمرے ہیں اور وہ کمرے مل جائیں تو کالج میں کیپیسٹی بڑھ جائے گی. ٹھیک. گمبا اسکردو میں اسکردو حلقہ نمبر 2 کے لیے گرلز ڈگری کالج کا منصوبہ پائے تکمیل کو پہنچنے والا ہے. امید یہ ہے کہ جولائی کے آخر میں وہ بلڈنگ ہمارے ہینڈ اوور ہو جائے گی. روندو میں گرلز ڈگری کالج زیر تعمیر ہے، اس پر کام ابتدائی مراحل میں ہے ٹھانگرٹ کے مقام پر. اور اس کے علاوہ پچھلے مہینے کمشنر بلتستان ڈویژن اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے انجینئرنگ سیل کے ساتھ میں نے سائٹ سلیکشن کے لیے وہاں وزٹ کیا تھا. اور ڈمبوداس میں بوائز ڈگری کالج روندو کی سائٹ سلیکشن ہو چکی ہے اور عنقریب اس کا PC1 منظور ہونے والا ہے. شگر میں گرلز ڈگری کالج کا کام اور BS بلاک کا ایک حصہ زیر تعمیر ہے. کھرما میں گرلز ڈگری کالج کا کام کھرما پل کے پاس ہی زور و شور سے جاری ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے سال وہ کالج فنکشنل ہو جائے گا. خپلو میں گرلز ڈگری کالج کی عمارت مکمل ہو کے ہینڈ اوور ہو چکی ہے. اس کے علاوہ گرلز ڈگری کالج میں 3 اکیڈمک بلاکس زیر تعمیر ہیں، جس میں BS بلاک ہے، SDA کی طرف سے ایک اکیڈمک بلاک ہے اور مسنگ فیسلٹیز کے کھاتے میں ایک اکیڈمک بلاک ہے. یہ کل ملا کے 24 کمرے ہیں. ان 24 کمروں کے ہینڈ اوور ہونے کے بعد انشاءاللہ گرلز ڈگری کالج میں سپیس کا جو ایشو ہے وہ کافی حد تک حل ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ ہو گئی آپ کے آن گوئنگ اسکیمیں جو اس وقت زیر تعمیر ہیں اور چل رہی ہیں. فیوچر پلاننگ کیا ہے؟ بڑھتی ہوئی آبادی اور طلباء کی تعداد کو دیکھتے ہوئے مستقبل کے لیے کیا پلاننگ ہے آپ کے ادارے کی جانب سے؟ جن جاری منصوبوں کا میں نے ذکر کیا، یہ منصوبے ایک بار مکمل ہو جائیں اور ان میں کالجز فنکشنل ہو جائیں تو اندازہ یہ ہے کہ آگے 15 سے 20 سال کے لیے طلباء کے داخلوں کا مسئلہ حل ہے. جی ہاں، تو آپ کو پتہ ہے اس سے زیادہ لمبی منصوبہ بندی تو ہمارے ہاں ہوتی نہیں. اچھا چلیں، ایک اور بلکہ آخری سوال ہم کریں گے، پروگرام کا وقت بھی ختم ہونے والا ہے. فنی تعلیم کی طرف اس وقت تمام معاشروں میں قوموں میں یہ رجحان ہے اور یہ بہتر رجحان ہے. ہر کوئی اگر صرف گورنمنٹ اداروں کی ملازمت پہ اکتفا کرتے رہیں تو شاید پھر اس میں مسائل حل نہ ہوں. تو یہاں نیوٹیک کا جو ادارہ اور دوسرے جو فنی ادارے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کمروں میں، وہ کرائے کی عمارتوں میں اس طرح چل رہے ہیں. لیکن جو گورنمنٹ نے یہاں پہ پولیٹیکنک انسٹیٹیوٹ بہت بڑا ایک ادارہ قائم کیا تھا، لوگوں کی امید یہی تھی کہ یہ بلڈنگ کمپلیٹ ہوگی تو یہ ادارے اس میں شفٹ ہو جائیں اور بہتر انداز میں طلباء کی خدمت کر سکے. لیکن وہ تو اب نجی اداروں کے حوالہ ہو چکے ہیں، نجی ادارے وہاں پہ اپنے کیمپسز قائم کر رہے ہیں. تو جو گورنمنٹ کا ادارہ ہے اس کو پھلنے پھولنے کا موقع کیسے ملے گا؟ جی ہاں، یہ آپ نے بڑا برمحل سوال کیا. نیوٹیک اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کا ادارہ جو ہے اس کے لیے تھورگو میں بہت بڑا کمپلیکس تعمیر ہوا ہے اور آپ میرے خیال میں ایک مرتبہ وہاں وزٹ بھی کر چکے اور بڑی شاندار افتتاح میں عمارت بھی ہم ہے. سارے جی ہاں، موجود تھے. وہاں پر کچھ نجی تعلیمی اداروں کو اکوموڈیٹ کیا گیا ہے صوبائی حکومت کی طرف سے، جو وہاں پر کچھ کورسز شروع کریں گے اور ان کا اپنا ایک میکانزم ہوگا جس کی تفصیلات ہمیں معلوم نہیں ہے. باقی جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے سرکاری شعبہ ہے، وہ شعبہ اس وقت ہائی اسکول نمبر 1 کے ہائر سیکنڈری اسکول کے بلاک میں وہاں پہ کام کر رہا ہے اور خواتین کے لیے
بیوٹیشن کورس اور سلائی کڑھائی وغیرہ کا جو کام ہے وہ گرلز ہائی اسکول سکھ میدان میں وہ شعبہ سرگرم ہے۔ ڈپٹی کمشنر اسکردو کے ساتھ سیکرٹری آئی ٹی ڈی ریاض صاحب نے دورہ کیا تھا تھورگو کمپلیکس کا، وہاں پر وہ ہر لحاظ سے تقریباً مکمل ہے جی تو امید یہ ہے کہ عنقریب وہ کمپلیکس مکمل یا اس کا کچھ حصہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے یعنی ہمارے حوالے کیا جائے گا اور ہم وہاں پر اپنی کچھ کلاسیں شفٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو امید یہ ہے کہ وہاں پر بھی ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے کلاسیں جاری ہوں گی اور ٹیکنیکل ایجوکیشن حکومتی سرپرستی میں چلنے والے ٹیکنیکل ایجوکیشن پروجیکٹس کے لیے وہ عمارت بنی ہے تو وہ عمارت اسی مقصد کے لیے انشاءاللہ استعمال ہوگی اور ہونی چاہیے۔ چلیں جی، ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ جو آنے والے وقتوں میں یہاں کے طلباء و طالبات کے لیے بہتر تعلیم و تربیت کے مواقع میسر آئیں گے۔ تو ناظرین، آپ نے پروفیسر طاہر ربانی کی گفتگو سنی اور یقیناً یہاں جو اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے دستیاب سہولتیں ہیں اور مستقبل میں جو فیوچر پلاننگ اس حوالے سے آپ کے معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ آئندہ ہفتے پھر کسی اہم شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔